پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق افغانستان اور سوویت یونین میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سوویت یونین کا افغانستان پر حملے کا مقصد پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا ہے، جس سے انہیں گرم پانیوں تک کی رسائی حاصل ہوگی۔ یہ جنرل ضیاء کے لیے ایک اہم تشویش تھی، کیونکہ بھارت اور روس اتحادی بن چکے تھے اور افغانستان میں روس کی حمایت یافتہ حکومت پاکستان کے لیے مستقل خطرہ بن جائے گی۔ سوویت یونین کو افغانستان میں کنٹرول حاصل کرنے سے روکنے میں امریکہ کی بھی ایسی ہی دلچسپی تھی۔ وہ سوویت یونین کو ایک طویل اور مہنگی جنگ میں الجھا کر کمزور کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا اور سعودی عرب کی مدد سے مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ سوویت یونین کا آپریشن سٹارم 333 ایک خفیہ آپریشن تھا جو 27 دسمبر 1979 کو ہوا تھا۔ روسی کمانڈوز نے افغانی صدر حفیظ اللہ امین کو ان کے ہی محل میں قتل کر کے افغانستان میں اپنی پسند کی حکومت قائم کی۔ یہ آپریشن صرف اور صرف 43 منٹ تک جاری رہا، لیکن اس 43 منٹ کے آپریشن نے افغان جنگ کی بنیاد رکھ دی، جو 10 سال تک جاری رہی اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ جنرل ضیاء الحق سوویت یونین کے ارادوں سے باخبر تھے اور انہیں افغانستان میں کنٹرول حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سوویت یونین کی افغانستان میں موجودگی پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے، اس لیے اس نے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی لڑائی میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سوویت افغان جنگ جدید تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا، جس میں امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے مالی مدد کی، جبکہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک نے جہاد کے لیے مسلمان جنگجو افغانستان بھیجے۔ پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان پر امریکی پابندیوں کے باوجود جنرل ضیاء الحق نے $40 کروڑ امریکی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اس موقع پر مشہور فقرہ کہا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس ہی رکھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر کے مونگ پھلی کے فارمز تھے۔ اس گہرے طنز پر امریکی میڈیا نے ضیاء الحق کے فقرے کو خوب مرچ مسالہ لگا کر شہرت دی۔ تاہم جب رونالڈ ریگن امریکی صدر بنے تو انہوں نے پاکستان کے لیے امداد کے دروازے کھول دیے، $3.2 بلین کے پیکج کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے خریدنے کی بھی اجازت دی گئی اور اقتصادی پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ سوویت افغان جنگ سر جنگ کا ایک اہم لمحہ تھا، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے پرعزم تھے۔ جنگ کے دور رس نتائج تھے جدید تاریخ کے دھارے کی تشکیل اور امریکہ واحد سپر پاور بن کر ابھرا، جبکہ پاکستان علاقائی سیاست میں کلیدی کھلاڑی بن گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے امریکی امداد قبول کرنے سے انکار کو ایک جرأت مندانہ اقدام کے طور پر دیکھا گیا، لیکن یہ ایک حسابی فیصلہ بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان کو خطے میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اقتصادی اور فوجی امداد کی ضرورت ہے۔ جب ریگن صدر بنے تو انہوں نے پاکستان کی فوج اور معیشت کو مضبوط کرنے کا موقع دیکھا اور اس طرح ایک اہم امدادی پیکج حاصل کیا۔ سوویت افغان جنگ ایک پیچیدہ تنازع تھا، جس میں متعدد کھلاڑی اور مفادات داؤ پر لگے تھے۔ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ جنگ کے اہم نتائج برآمد ہوئے، جس نے جدید تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا اور واحد سپر پاور کے طور پر امریکہ کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔
اس سیریز کی آنے والی اقساط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔